اور دوستوں اور بھائیوں، سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ہر مسلمان یہ سوچا کرے کہ میرے آقا کی نماز کیسی تھی، کبھی سنی ہے، کبھی پڑھا ہے اس کو پڑھنا، اس کو بزرگوں سے سننا اور اللہ کے راستے میں نکل کر اس کو سیکھنا، اس کی مشق کرنا کہ ہماری نماز بھی ویسی نماز بنے جیسے حضور کی نماز۔ تو یہ نماز ویسی پڑھو جیسے حضور نے پڑھی۔ پھر اسی طرح اس کا ایک مطلب علماء کہتے ہیں عیشو کما رأیتمونی اعیشو، جیسے نماز پڑھتا ہوا مجھے دیکھا ایسی نماز پڑھو۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسی زندگی گزارو جیسے مجھے زندگی گزارتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے میری زندگی ہے ویسی زندگی گزارو، وہ زندگی نہیں جو تم کو پسند آئی ہے، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، مشرکین کی، کافروں کی، خدا کے دشمنوں کی، خدا کے رسول کے جان لینے والے بدماشوں کی، وہ زندگی نہیں، وہ زندگی گزارو جو مجھے پسند ہے، جو زندگی حضور نے گزاری۔ اور حضور کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ حضور کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زندگی گزارنے کا راستہ یہ ہے کہ تم صبح شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کی دشمنی نہ ہو، عداوت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، دل صاف آئینے کی طرح ہو، ایک دم صاف، اس میں کوئی دھبا نہیں، اس میں کوئی داغ نہیں، اس میں کوئی میل نہیں، اس میں کوئی چیز گندی نہیں، وہ دل صاف ہے۔ یہ خلاصہ ہے حضور کی زندگی کا کہ دل آئینے کی طرح ہو، دل صاف ہو۔ فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، حسد مت کرو، چلو مت کسی پر، وہ میرے سے بڑا مالدار کیوں، اس کی میرے سے زیادہ عزت کیوں، وہ میرے سے بڑا، جلنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے جس کو جو دیا ہے، اللہ کی تقسیم پر تم کیوں ناراض ہو؟ تم دعا مانگو اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے دے، لیکن کسی مسلمان کو دیکھ کر جلنا نہیں۔ سنت یہ ہے کہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھو تو دعا دو اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا رکھے۔ حضور کی زندگی کیا ہے؟ ہر مسلمان کو خوشحال دیکھو، اسے دعا دو کہ اللہ پاک تمہیں ہر حال میں ہمیشہ خوش رکھے۔ کسی کی خوشی سے، کسی کی ترقی سے مسلمان جلا نہیں کرتا۔ جلنا، چاڑی چغلی کرنا، غیبت کرنا، تہمت لگانا، الزام لگانا، اسے ٹانگ پکڑ کے کھینچنا، اسے گرانے کی کوشش کرنا، اس کی برائی کرنا، یہ سب کفر ہے۔ جب تک یہ دل میں ہے جنت میں نہیں جائے گا، چاہے نماز پڑھے یا روزہ رکھے، چاہے مکے میں رہے چاہے مدینے میں رہے، یہ دل سے نکالنا پڑے گا اسے۔ یہاں نہیں نکالیں گے تو اللہ دل دوزخ میں ڈال کے اس کو جلائیں گے، وہ کینے کپٹ کو دل سے جلائیں گے، جب وہ پاک ہو جائے گا پھر جنت میں جائے گا۔ دنیا میں پاک کرنے کے لیے الگ الگ راستے ہیں نا، ہاتھ میں کچھ لگ گیا تو پانی سے پاک ہو جاتا ہے وہ، اور کپڑے میں لگ گیا تو صابن لگانا پڑتا ہے، اور لوہے میں زنگ لگ گیا تو پانی میں نہیں لگتا، وہ صابن سے نہیں جاتا، پھر اسے آنکھ کی بھٹی میں ڈالنا پڑتا ہے اور ہتھوڑے مارنے پڑتے ہیں، اس کا زنگ، اس کا میل سخت ہے، آنکھ کی بھٹی میں ہتھوڑوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔ اسی طرح دل کا زنگ وہ لوہے کے زنگ سے زیادہ سخت ہے، وہ جہنم کی آگ میں اور فرشتوں کے ہتھوڑوں سے پاک ہوگا وہ۔ اور اگر دنیا میں توبہ کر لی تو توبہ سے تو سب پاک ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے آسان راستہ ہے، اللہ سے معافی مانگ لو، جس سے معاملہ پڑا ہے اس سے معافی مانگ لو، بات صاف ہو گئی، اب تمہارا دل پاک ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ دلوں کو پاک رکھو، کیوں؟ اللہ کی یہ آنے کی جگہ ہے، دل یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ آسمانوں میں نہیں آتے، زمینوں میں نہیں آتے، اگر آ سکتے تو مرد مومن کے دل میں آ سکتے۔ تو یہ مومن کا دل اللہ کی معرفت کی جگہ ہے، محبت کی جگہ ہے، نور کی جگہ ہے۔ اللہ گندے دل میں نہیں آتے، اللہ کی محبت گندے دل میں نہیں آتی، پاک دل میں آتی ہے، صاف دل میں آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی دشمنی سے اپنے دلوں کو گندا مت کرو۔ ان مسلمان کے دل میں مسلمان کی دشمنی، چاڑی چغلی یا حقارت ہے، اس کا دل ناپاک ہے، اس کی روح ناپاک ہے، اس کا ایمان بھی الٹا سیدھا ہے، غلط ملت ہے۔
ایمان تو نورانی اور پاکیزہ ہے، لیکن دل کی گندگی سے اس کے اندر بھی وہ دل بھی ملوث ہو جاتا ہے. جیسے دودھ پاک صاف چیز ہے، لیکن گندی نالی میں سے بہا دیا تو نالی کی گندگی وہ دودھ کو بھی گندا کر دیتی. ایمان پاک ہے، لیکن میرے دل کی گندگی میرے ایمان کو بھی ناپاک بنا دے. مسلمانوں کی دشمنی یہ ناپاکی، اسے ناپاک نہ کرو. مال کی محبت سے، دولت کی محبت سے، چیزوں کی محبت سے. یہ دل ایک ہے، اس لیے اللہ کی محبت ہوگی یا مال کی محبت ہوگی. دو محبتیں ایک دل میں نہیں آ سکتی. ایک ہاتھ سے دو خربوزے نہیں اٹھتے ہیں. خربوزہ سمجھتے ہیں نا؟ خربوزہ اٹھتا ہے کیا؟ ایک ہاتھ میں دو اٹھتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں ایک لگے گا، دو نہیں اٹھا سکتے. دل ایک ہے، یا تو اس میں دنیا کی محبت کو جما لو یا اس میں اللہ کی محبت کو جماؤ. اللہ اس کے رسول کی محبت یہ پاکیزہ ہے، یہ نورانی ہے، یہ مبارک ہے، یہ مقدس ہے. اسی کا نام ایمان ہے. یہ ہے تو دنیا آخرت کی کامیابی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت ناپاک ہے، نجس ہے. حب الدنیا راس کل خطیئۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے. جس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی، گناہوں کی جڑ لگ گئی اس کے دل میں. اب کیا مطلب؟ یہ ڈھالیاں ہیں، آنکھ، کان، زبان، اس سے سب گناہ نکلیں گے. کانٹوں کا درخت زمین میں ڈالا ہے، کانٹے آئیں گے. پھول کا زمین میں درخت ڈالا ہے، پھول آئیں گے. نیکیوں کا بیج دل میں ڈالا ہے، نیکیاں آئیں گی. گناہوں کا بیج دل میں ڈالا ہے، گناہ ہوں گے. کیا مطلب؟ آنکھیں دیکھیں گی تو غلط دیکھیں گی، زبان بولے گی تو غلط بولے گی، کان سنیں گے تو غلط سنیں گے. اسے ناچ گانے میں مزہ آتا ہے، اسے گالی گلوچ میں مزہ آتا ہے، اسے لڑنے جھگڑنے میں مزہ آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر کانٹوں کا درخت لگا ہے. کانٹوں کے درخت کی وجہ سے برائیاں اس سے ظاہر ہوتی رہیں گی. حب الدنیا راس کل خطیئۃ، ہر گناہ کی جڑ وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت اس کے دل میں آ گئی. اب اس کے لیے اس کا دل و دماغ بھی غلط سوچے گا، آنکھیں بھی غلط دیکھیں گی، زبان بھی غلط بولے گی. اسے پاک کرنا ضروری ہے. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلیں گے، پیدل چلیں گے، مشقتیں برداشت کریں گے اور گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالیں گے، نیکیوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو نیکیوں کا ایک کمال تک پہنچے گا. ایک تو ایک سرسری نماز پڑھ لی، الحمدللہ ہم سب نمازی ہیں. ایک یہ نماز ہے، ایک وہ نماز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. وہ نماز اللہ کے خوف و خشیے کے ساتھ ہے، وہ نماز اللہ کی محبت و عظمت کے ساتھ ہے، وہ اخلاص کے ساتھ ہے. صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں دشمن کے قلعے کی دیواریں ہل جاتے ہیں. ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا دل بھی نہیں ہلتا. تو بڑے بڑے باطل طاقتیں صرف اللہ کا نام سن کر ان کے دل کانپنے لگتے تھے، کیونکہ وہ کیفیت تھی، وہ کیفیت بیان سے باہر ہے. حضرت بلال بھی اذان دیتے تھے، آسمانوں تک ان کی اذان جاتی تھی. ہم بھی اذان دیتے ہیں، محلے میں ہماری اذان نہیں جاتی. ایک آدمی بات کرتا ہے، اس کے کانوں تک برابر نہیں جاتی ہے. ایک آدمی بات کرتا ہے، وہ دل کی گہرائی میں اترتی چلی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، 40 سال ہو گئے، کوئی قبولیت کے اثرات نہیں ہوتے. ایک آدمی دعا مانگتا اس سے پہلے قبول ہو جاتی. وہ اس کے اندر کے محنت اور اس کے اندر کے مجاہدے ہوتے ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ایک تو ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے. حقیقت محنت سے آتی ہے، صورت تو باتوں سے بھی آ جاتی ہے. یہ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کی صورت اور شکل آپ بنانا چاہیں کاغذ میں، ایک دن آپ بنا لے سکتے ہیں. ایک دن میں ایک انجینئر کو دے دو، آدھے گھنٹے میں بنا کے دے دے گا. لیکن اس کی حقیقت بنانا ہو تو لاکھوں ریال خرچ ہوں گے، دنیا بھر کا، سال بھر کا وقت لگے گا. پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، جان بھی لگے گی، مال بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا. دنیا کی ہر چیز اسی طرح سے ہے. ڈاکٹر بننا ہو، ڈاکٹر کا نام 1 منٹ میں لوگے، ڈاکٹر کی تصویر 1 گھنٹے میں بنا دو گے. لیکن ڈاکٹر بنے آپریشن کرنے والا،
اور علاج کرنے والا اس کے لیے برسوں لگتے ہیں. کہنے کو تو آسان ہے لیکن حقیقت دیر سے آتی ہے. اسی طرح صحابہ نے ایمان سیکھا تھا. کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا گیا. اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی چلے گئی. محنت سے، مشقت سے، جیسے آج دنیا کی چیزوں کی محبت ہے، اس طرح اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ کا یقین ہوتا تھا.